جی تو ہمارا یہ خوبصورت سفر جس کا آغاز ہم نے سرن ویلی کلیگا ضلع مانسہرہ سے کیا، تو اس وقت ہم جو بٹراسی کے خطرناک موڑ ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ تو سارے راستے میں بارش جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے، ابھی بھی ہلکی پھلکی بارش ہے۔ یہ خوبصورت اور حسین نظارے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دل و دماغ اور آنکھیں ان حسین نظاروں سے ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور زبان پہ یہی آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا نبی تیرا ہی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اس خطے پہ۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہے، تو سردی بھی کافی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جب بائک رائڈ کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا، پھر اوپر سے بارش، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ نے جب ٹریول کرنا ہے تو پھر یہ تمام تر چیزیں تو آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ یہ خوبصورت نظارے ہیں جی۔ بٹراسی سے ہم نیچے اتر رہے ہیں، اب یہاں سے گڑھی حبیب اللہ کی طرف انشاءاللہ نیچے روڈ سے ہم گڑھی حبیب اللہ کی طرف موو ہوں گے۔ تو یہ خوبصورت نظارے ہیں، ابھی کچھ مسافت ہماری رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور بارش میں ہی ہم لوگ جو ہے اپنے سفر کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ آگے بھی منزل دور ہے۔ تو اب یہ تو نہیں پتہ کہ مظفر آباد میں موسم کیسا ہوگا۔ تو یہاں پہ آ کے ہلکی ہلکی بارش اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل آئی ہے۔ ابھی یہ سورج کی طرف میں نے کیمرہ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سی دھوپ بھی اگر ملتی ہے جو بائک رائڈ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کی باڈی کے لیے بڑی مفید ہے، کہ آپ کے جو جسم کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہوتی ہے، جو سردی لگتی ہے، جو ٹمپریچر ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے انشاءاللہ یہاں سے یہ آگے ایک چھوٹا سا چوک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس چوک سے اگر آپ لیفٹ ہوتے ہیں، بسیاں بالا کوٹ کی طرف جو ہے راستہ جاتا ہے سیدھا، بہت پیارا راستہ ہے، اور اتنا جو سفر ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے بسیاں روڈ کا۔ یہ سامنے آپ سرخ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ سوزوکی پک اپ آئی ہے، یہ بسیاں کی طرف ہم سیدھا جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بڑا انٹرنیشنل قسم کا یہ دیکھ رہے ہیں کار اور موٹر سائیکل واش کرنے کے لیے سروس اسٹیشن بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سے بہتر سروس اسٹیشن ہے۔ تو یہ جو روڈ ہے یہ سیدھا جو ہے گڑھی حبیب اللہ کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا بہت روڈ آف ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک بنایا ہی نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 6-7 سال سے میں مسلسل آتا ہوں اس روڈ پہ، تو اس روڈ کو ابھی تک انہوں نے نہیں بنایا۔ کھڈے ہیں اس میں، سڑک میں کہیں کھڈے زیادہ ہیں، کہیں کم ہیں۔ یہ بچے کوڑا اٹھانے والے ہیں، یہ ہرے بھرے کھیت، خوبصورت کھیت۔ خوبصورتی پہ میں بات کم کرتا ہوں، کیونکہ جو چیز ہے ہی خوبصورت اس پہ آپ کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خود دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایریے کیسے خوبصورت ہیں۔ جیسے دوست کہتے ہیں سرن ویلی کا آپ بہت کہتے ہیں، تو میرے بھائی سرن ویلی سے بھی خوبصورت ویلی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورت نظارے ہیں، ٹریک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روڈ کی سارا کھڈے، پانی، بارش کا۔ تو اس روڈ پہ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، اگر آپ T20 یا T10 ٹھیک ہے کھیلنا چاہیں تو یہاں آپ کھیل سکتے ہیں، بھائی پوچھ کے، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا کون سا اپنا گراؤنڈ ہے یہ، میں نے تو آپ کو کہا ہے اگر آپ کھیلنا چاہیں تو یہ گراؤنڈ ہے سامنے۔ بارش کی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے یہ دیکھیں کور کیا ہوا ہے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پچ جو ہے وہ کور کی ہوئی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا بہت پیارا گراؤنڈ ہے، اگر کھیلنا چاہیں تو ان سے اجازت لے کے، نہیں تو ورنہ پھر یہ میں نہیں جانتا کیا ہوگا۔ یہ خوبصورت سفر جو ہے وہ ہمارا جاری ہے۔ لیں جی راستہ دے ہی دیا ہے ڈیمپر والے نے، بجری سے لوڈ ڈیمپر تھا،
کوشش کر رہے تھے کہ اس سے راستہ مل جائے، بالآخر راستہ مل ہی گیا۔ سفر یہ ہمارا جاری ہے۔ یہاں پہ مسجد بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کسی بھی اس پٹی میں روڈ پہ نکلیں گے تو جگہ جگہ پہ مسجد زیر تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اصل جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آخرت کا ہے، تو اس میں آپ حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ سامنے ندی کونار، دوسری سائڈ پہ بالا کوٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم جس سائڈ پہ ہیں اس سائڈ پہ اب چند لمحوں بعد گڑھی حبیب اللہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا بازار ہے گڑھی حبیب اللہ کا۔ تو ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب دکانیں ہوں گی، اس سے ابب ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑا بازار ہے اور بہت دکانیں ہیں، علیحدہ مارکیٹز ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ اب بنی ہے، یہ جو میرے لیفٹ پہ آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، کیری یہاں بہت چلتی ہے۔ یہ جو مارکیٹ دکانیں بیچ میں بند ہیں یہ اب بنی ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں گڑھی حبیب اللہ چوک۔ تو یہ مارکیٹ اب بنی ہے، کوئی 2 سال پہلے نہیں تھی۔ اب یہ چھوٹا سا لوہے کا پل ہے، کامران بھائی جان بوجھ کے زبردستی کر رہے ہیں، دیکھیں بڑی مشکل سے اب وہ سوزوکی سے ہم نے نکالی ہے۔ تو یہ جو ہے لوہے کا برج ہے، ندی کو نہار ہے۔ تو یہاں سے صرف بڑی مشکل سے ایک گاڑی اور ایک آدمی یا ایک موٹر سائیکل گزر سکتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہم گزرے ہیں، یہ دیکھیں سامنے سے لگتا ہے پھر ایک جیپ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ مزار شریف بھی ہے لیفٹ پہ، یہ دیکھیں۔ اب گڑھی حبیب اللہ کا جو بازار ہے، گڑھی سے آپ سیدھا اگر جائیں گے تو آگے جو ہے بوئی، بڑا خوبصورت ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے بوئی کا، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے۔ یہ بازار ہے گڑھی حبیب اللہ کا۔ تو یہاں سے ہم اب نے جو ہے شارٹ کٹ لیں گے رائٹ۔ کامران بھائی کو میں نے کہا یہاں سے آپ رائٹ ہو جائیں کہ مین بازار کی طرف نہیں جانا، ہم نے یہاں سے شارٹ کٹ لیں گے، باہر سے نکل جائیں گے۔ رش ابھی صبح ہے، نہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہاں سے رائٹ ہو گئے ہم۔ اس مارکیٹ میں ہر قسم کے ساز و سامان کی شاپس ہیں، انسان کے ضرورت مرہ زندگی کی ہر چیز اس بازار میں میسر ہے۔ الیکٹرانکس کا لگا لیں، گروسری کا ہول سیل کا سامان لگا لیں، سینٹری ہول سیل سامان لگا لیں، فرنیچرز کا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کو جو ہے نا ہول سیل یہاں پہ بڑی دکانیں ہیں، آپ کو سامان جو ہے مل جائے گا۔ تو آپ بائک رائڈ کر رہے ہو، کچھ بھی چیز چاہیے ہو آپ کو تو یہاں سے آپ کو اویلیبل، موٹر سائیکل کے پارٹس چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے یہاں پہ الحمدللہ جو ہیں دکانیں جو ہیں موجود ہیں۔ یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے گڑھی حبیب اللہ بازار کی۔ تو اب گڑھی سے ہم آگے نکلے ہیں تو یہاں لیفٹ پہ پی ایس او پمپ آتا ہے۔ جیسے ہی آپ گڑھی سے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے تو آپ کے لیفٹ پہ جو ہے نا پی ایس او پمپ آئے گا، کہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ یہ سامنے جو ایریا سارا گڑھی کی طرف جو ہے راستہ جاتا ہے، ندی کونار کے اس پار جو ہے، تو آپ کے ذہن میں ہو۔ اگر آپ مانسیرا سے نکلتے ہیں یا بالا کوٹ سے نکلتے ہیں تو جیسے ہی آپ گڑھی حبیب اللہ بازار کراس کریں گے تو آپ کے لیفٹ پی ایس او کا پمپ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بکروال جو ہیں انہوں نے بھی اپنا سفر جو ہے شروع کر لیا۔ ان کی بھی عجیب داستان ہے بکر والوں کی بھی، جو میں نے آرام گلی کے مقام پہ سنی تھی۔ تو کچھ دن میرے سوچ میں ہی گزر گئے کہ 2-2 3-3 ماہ یہ پیدل چلتے ہیں، جہاں راستے میں رات ہو وہیں رکتے ہیں، تو پھر اپنی اگلی منزل جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے پولیس چیک پوسٹ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جس ایریے میں بھی جائیں تو میری گزارش ہے آپ نے وہاں کے قانون کو فالو کرنا ہے، وہاں رکنا ہے۔ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، آئی ڈی کارڈ، بائک کے کاغذات، جو بھی ریکوائر ہو آپ لوگ انہیں دیں۔ بہت کارپوریٹڈ یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے اپنا شناختی کارڈ دیا، یہ اندراج ہو رہا ہے، بائک نمبر بھائی کو بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابھی جو ہے یہاں پہ ریٹرن جو لکھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں یہاں سے اجازت۔ یہ بائک کا نمبر بھی پوچھا بھائی نے، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی بائک کا نمبر بھی بتایا، بھائی نے بائک نمبر لکھا، اب یہ اوکے ہو گیا، لیں جی
کمپیوٹرائز یا نظام جدید دور ہے. یہ لیں جی سکین بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سکین بھی ہو گیا ہے. لیں جی لال بتی بل پئی ہے, سمجھ لو کہ تسی ہونا اوکے ہو گئے. یہ ٹھیک ہے جی. ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا بھی آپ کو جو ہے نا ویزا یہاں سے ملنے والا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ جہاں جائیں قانون کا آپ احترام کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اگر آپ مس بیہیو کریں گے تو پھر آپ کی وجہ سے اکثر میں کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی. جی بی ناردن ان ایریاز میں, ناردن ایریا جو ہے مانسیرا کا, ناران ویلی, کاغان ویلی, یہاں پہ ذرا پولیس والے تنگ کرتے ہیں زیادہ. جی بی میں گلگت بلتستان میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیگل جو پروسیس ہے وہ دیکھتے ہیں, ادروائز وہ بالکل بھی کسی قسم کا انسان کو وہ پریشان نہیں کرتے وہ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سفر جو ہے ہمارا انشاءاللہ یہاں سے اگلا جو سفر ہے وہ شروع ہوگا. ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیں جی شیک ہینڈ کرنے کے بعد ہم نکل گئے ہیں چوکی سے باہر. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. تو آپ نے دیکھ ہی لیا, خود آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کوآپریٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ایک بار کہوں گا آرام سے, جلدی نہیں کرنی, ہوشیاری نہیں, چلاکی نہیں. آپ نے وہ کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے غلطی کسی ایک کی ہو اور بہت سارے لوگوں کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. کیونکہ جب ایک غلطی کرتا ہے, قانون پاس ہوتا ہے, تو پھر وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. بائک جو ہے کامران نے سٹارٹ کی ہے, یہ کک لگائی اور ہم نے اپنا سفر آگے کی طرف پکڑ لیا. ٹھیک ہے, یہاں ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے, یہ سامنے رکتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو. بارش جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے جی. ٹھیک ہے, سردی مجھے لگ رہی ہے مگر کیا کریں, اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ.